السلام علیکم ناظرین، میرا مقصد آپ تک انفارمیشن پہنچانا۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کی قیمتی وقت کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کروں۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ جنرل پرویز مشرف نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ انہیں 7 اکتوبر کو وزیر اعظم ہاؤس سے اس ہدایت کے ساتھ بلایا گیا کہ وہ باوردی آئیں۔ ان کی کار اسلام آباد میں داخل ہو رہی تھی کہ ISI لاہور کے انچارج بریگیڈیئر اعجاز شاہ کا فون آیا۔ مبارک ہو، آپ چیف بنائے جا رہے ہیں۔ یہ کیا بکواس ہے، میں نے کہا۔ جہانگیر کرامت کی ملازمت کی مدت ابھی ختم ہی نہیں ہوئی تو میں کیسے چیف بن سکتا ہوں؟ یہ بھی جنرل پرویز مشرف کا ایک بڑا جھوٹ ہے۔ انہیں چیف آف آرمی سٹاف بنانے کے لیے کافی عرصے سے اس وقت کے سیکرٹری دفاع اور وفاقی کابینہ میں ان کے بھائی لابنگ کر رہے تھے اور وہ جنرل پرویز مشرف سے مکمل رابطے میں تھے۔ اس بات کا ذکر غدار کون ہے میں موجود ہے، لہٰذا جنرل پرویز مشرف کا یہ کہنا کہ انہیں اس فیصلے کا پتہ نہیں تھا دروغ گوئی کی بونڈی مثال ہے۔ جنرل پرویز مشرف نے صدر فاروق لغاری اور وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان تنازع کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ پرنسپل سٹاف افسروں کی میٹنگ میں لیفٹیننٹ جنرل علی خان نے جنرل جہانگیر کرامت کو مشورہ دیا کہ وہ ملک میں مارشل لا لگا کر حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھال لیں، لیکن جنرل علی خان نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ مارشل لا لگانے یا نہ لگانے کا فیصلہ کرنے کے بارے میں جنرل جہانگیر کرامت نے کوئی میٹنگ نہیں بلائی تھی۔ جنرل پرویز مشرف راولپنڈی میں ہونے والی جن 4 کانفرنسوں کا ذکر کرتے ہیں ان میں 2 میں وہ موجود ہی نہیں تھے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ جو شخص اس کے اپنے بقول جمہوریت کا اتنا بڑا چیمپئن تھا، اس نے جب اپنی ذات کا مسئلہ درپیش ہوا تو جمہوریت اس کے لیے شرمناک ہو گئی اور اس نے آئین کے خلاف اپنی پسند کی سچی جمہوریت قائم کر لی۔ دوستو، ویڈیو کے بارے میں کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔